محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه اجمعين. ذی قدر ذی وقار سامعین، جیسا کہ منعقدہ پروگرام کے متعلق حضرت مفتی صاحب نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے، شادی بیاہ اور ان مواقع پر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے غلط قسم کے رواج، خرافات، رسم و رواج ان کو اختیار کیا جاتا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے جنہوں نے مثلا حاجی خلیل صاحب بتا رہے تھے نا، حاجی خلیل صاحب ان کا پورا اہل خانہ کہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے کہ اس جیسے موقع پر انہوں نے قرآن و سنت کو نہیں چھوڑا بلکہ الٹا اس کی تبلیغ کا ذریعہ بنے ہیں. یہ قسمت کی بات ہے. بہرحال شروع میں ہی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ حاجی صاحب کی اور ان کے دیگر جتنے بھی متعلقین ہیں ان کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ جی اس جیسے مواقع پر، ان جیسے مواقع پر انسان جو ہے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے کوئی نہ کوئی ذرائع، کوئی ایسی چیزیں، لیکن الحمدللہ جن کے دل و دماغ میں دین کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ دین کو ہی اہمیت دیتے ہیں. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو اپنی خوشیاں شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ویسے بھی ہمارا دین، دین اسلام، ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ درود آپ نے پڑھنا ہے بہرحال ضرور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، درود پڑھو گے نا انشاءاللہ. یہ ایک مسلمان کا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی یہ حق ہے مسلمان کے ذمہ کہ وہ درود پاک پڑھے. ویسے بھی اس کے بارے میں بڑی وعیدیں آئی ہیں کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود نہیں پڑھتا تو اس کے لیے جبرائیل بھی بد دعا کرتا ہے، رسول اللہ آمین کہہ کے بد دعا کرتے ہیں. اس لیے آپ جب بھی یہ موقع ہو یا زندگی کا کوئی موقع ہو، نبی علیہ السلام کا نام آئے تو بے ساختہ آپ کی زبان سے درود پاک نکلنا چاہیے. پڑھو گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی موقع خوشی کا ہو اس موقع پر ہمیں کیا طرز زندگی، کیا لائے عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ہماری اس موڑ پر بھی رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہمیں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی ساری زندگی، تھوڑی سی آواز کھولو اس کی، بڑا والیوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ماڈل اور نمونہ ہے.
ہر موڑ پر رہنمائی موجود ہے۔ اور بھائیو، ایک مرتبہ میں تھوڑی سی مثال سنا کے پھر آگے انشاءاللہ بات چلاتا ہوں۔ مکہ کی سرزمین ہے اور وہاں پر جتنے ظلم و ستم صحابہ کرام نے اور رسول اللہ نے برداشت کی، آپ سب کو پتہ ہے، کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا دشمنان نے۔ نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے وہ برداشت کیا۔ بالآخر وہ نوبت آ گئی، 13 سال کے بعد تقریباً رسول اللہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اب دیکھو ذرا کتنا ان کو ٹارچر کیا گیا، کتنی تکلیف دی گئی، کتنا پریشان کیا گیا۔ تھوڑا سا اگر کلوز ہو سکتے ہیں تو ہو جائے، تاکہ بعد والے ساتھی جو ہے آسانی سے بیٹھ سکیں۔ تھوڑا سا کلوز ہو جائے، ثواب ملے گا جی، بڑا اجر ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے بھی محفل کے آداب میں سے ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، کوئی بندہ آیا ہے، تھوڑا سا آپ اپنی جگہ سے ایسے ہل پڑے نا، اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان محبت بڑی پیدا کر دیتا ہے۔ مجلس کے آداب میں سے بھی ہے تو ویسے بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال ٹھیک ہے، توجہ فرمائیں۔ 12-13 سال ظلم و ستم سہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، کہاں پر؟ مدینہ مبارکہ۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد زندگی بیت گئی، 10 سال 8 سال 9 سال بیت گئے مدینہ کی زندگی کے۔ پھر نبی علیہ السلام جب اسی علاقے میں واپس آ رہے ہیں فاتح بن کر، توجہ سے سنیے گا، میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں، فاتح بن کر، غالب ہو کر، اسی دھرتی پر جس دھرتی پر ظلم و ستم سائے تھے، رشتہ دار چھوڑے، اپنے مکان چھوڑے، کاروبار چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، اس علاقے سے چلے گئے۔ پھر اللہ نے غلبہ دیا، اسی مکہ میں آ رہے ہیں اور غالب ہو کر، فاتح ہو کر۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اسی سفر میں، اسی موقع پر، انسان ہے نا، پرانی زخم یاد رہتے ہیں بندے کو کہ میرے ساتھ فلاں رشتہ دار نے یوں کیا تھا، فلاں نے یوں ظلم کیا تھا، فلاں نے یوں تکلیف پہنچائی تھی، فلاں نے میرا فلاں بندہ قتل کیا تھا، یہ ظلم کیا۔ یہ ساری چیزیں انسان کے دل و دماغ میں گھومتی رہتی ہیں۔ صحابہ میں سے کچھ صحابہ کے دل و دماغ میں وہ بات آ گئی، بھئی آج سے چند سال قبل ان لوگوں نے ہمارے اوپر بڑا ظلم و تشدد کیا تھا، بڑا ستایا تھا، ہم مجبور ہو کے نکل گئے تھے۔ آج اسی دھرتی پر ہم غالب ہو کر آ رہے ہیں، اسی دھرتی پر ہم یہاں پر ان پر جو ہے غالب اور حکمران بن کے آ رہے ہیں۔ صحابہ کے منہ سے نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن پچھلے بدلے چکانے کا دن ہے۔ توجہ سے سنو، خوشیاں مسلمان کو کیسی گزارنی چاہیے، میں تھوڑا سا یہ ٹچ دے کے آگے آپ انشاءاللہ مقصودی بات کرتا ہوں۔ صحابہ میں سے کسی صحابہ کے زبان سے نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے لینے کا دن ہے، جتنی ظلم و ستم ہمارے ساتھ ہوئے تھے آج وہ بدلہ چکانے کا دن ہے۔ یہی آواز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک پہنچ گئی کہ بعض صحابہ کے منہ سے یہ نکل رہا ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے لینے کا، انتقام کا دن ہے، خون بہانے کا دن ہے۔ میرے نبی تک یہ آواز پہنچی تو میرے نبی نے فوراً اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو یہ سبق دیا، خبردار میرے صحابہ سنو، یہ کافروں کا طرز زندگی ہوتا ہے کہ جب وہ غالب آتے ہیں تو پچھلے انتقام لیتے ہیں۔ میں محمد کی سنت یہ ہے کہ جب تمہیں فتح والی خوشی ملی ہے، اس خوشی کے موقع پر میں محمد کا طریقہ یہ ہے کہ تم نعرہ لگاؤ، الیوم یوم المرحمہ، آج محمد کے طریقے پر معاف کر دینے کا دن ہے۔ مطلب یہ ہے مسلمان کی خوشی، مسلمان کا غم، مسلمان کے دکھ، مسلمان کے سکھ، مسلمان کی بیماریاں، مسلمان کی مالداری، مسلمان کی غربت، مسلمان کی صحت، مسلمان کا ہر دور
شریعت کے تابع ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کے گھوڑے نہیں دوڑاتا۔ یاد رکھو بھائیو، مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اسلم یسلم تسلیما، اس سے مسلمان کا معنی ہے اپنی مرضی اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینے والا، اپنی مرضی نہ چلائے، رسول اللہ کا دین جس طرح کہتا ہے اس طرح کرے، جس طرح رب کا قرآن کہتا ہے اس طرح کرے، یہ ہوتا ہے ایک مسلمان۔ الحمدللہ حاجی خلیل صاحب نے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا، یعنی سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، میں کسی کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ایک جو ہے نا عملی طور پر میدان میں اس قسم کا نمونہ اور ماڈل بن کے یہ میدان میں آئے، الحمدللہ اللہ ان کی کاوش قبول فرمائے۔ اب آؤ جی، موقع کی نزاکت سے چند باتیں اور سنو۔ نکاح، شادی، یہ ہمارے لیے شریعت کا حکم بھی ہے۔ اس کے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، دیگر حضرات بھی ہوں گے، بہرحال اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ بعض صورتوں میں نکاح فرض واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں نکاح حرام ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں نکاح مباح ہوتا ہے، مسنون ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ نکاح کا موقع ہے، تو آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اپنے امت کے جوانوں کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او میری امت کے جوانوں، او میری امت کے جوانوں، ان استطاع منکم الباء فلیتزوج، اگر تمہارے اندر گنجائش ہے، وسعت ہے، کیپیسٹی ہے، ہمت ہے، مالی طور پر، جسمانی طور پر، فلیتزوج، نکاح کرو، فإنه أغض للبصر، جو بندہ نکاح کرتا ہے وہ سن لے نکاح کے فائدے کیا ہیں۔ نکاح کے ہاں یہ نہیں بھئی جوان بچے چھوٹے بچے بھی گھر جا کے ماں تو سر ہو جاؤ بھئی مولوی صاحب آ کے شادی کرو، ہاں یہ نہیں کرنا۔ بہرحال مقصود ہی بات سمجھو ذرا، اپنا وہ ٹائم ٹیبل سے ہی چلے، شیڈول سے ہی چلے۔ بہرحال اللہ فرمایا لوگوں، نکاح کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اغض للبصر، جو بندہ نکاح کرتا ہے اللہ پاک اس کی آنکھ میں حیا پیدا کر دیتا ہے۔ آنکھ کا حیا، اور یہ حدیث شریف میں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے 18ویں پارے کے اندر مردوں کو علیحدہ خطاب کیا، عورتوں کو علیحدہ خطاب کیا۔ سورت کا نام سورت نور، 18واں پارہ ہے میرے بھائیو، حوالہ بے شک لکھ لو یا ذہن میں لے کے جاؤ۔ میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔
میرا پیغمبر اعلان کر، ایک بات اور بھی ذہن میں لے جاؤ، قرآن کے اندر جہاں بھی کل کا لفظ آتا ہے وہاں اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے کوئی بہت اہم اعلان کروانا چاہتا ہے۔ جہاں بھی اہم مسئلہ ہوگا وہاں اپنے نبی سے فرمایا کل کا کیا معنی ہے؟ نہیں یار، کل کا معنی کہہ دینا۔ میں نے سمجھا کل کا معنی ہے بھئی وہ کوئی حلوے شلوے کھاؤ گئے نا، کل قاف لام، قاف دو نقطوں والا۔ فرمایا لوگو کل، جہاں بھی قرآن میں کوئی عام مسئلہ ہوتا ہے اللہ پاک اپنے نبی کی زبانی اعلان کرواتا ہے، اور سورت کا نام سورت نور ہے، اور آیت نمبر میرے بھائیو 30 ہے۔ 30 نمبر آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین، اے میرے پیغمبر ایمان والوں مردوں کو میرا اعلان سنا دے۔ کون سا اعلان فرمایا؟ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ میرا پیغمبر اپنی امت کے مردوں سے کہہ دے اپنی نظریں نیچی رکھا کرو، اپنی نظریں نیچی رکھا کرو۔ کوئی عورت آ رہی ہے، کوئی غیر محرم آ رہی ہے، اس سے اپنی نظریں نیچی کر لو۔ اللہ کی قسم ہے، اور بھائیوں میں مسجد میں کھڑا ہو کے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ساتھ ایک مسئلہ سمجھو، دین تجربوں کے لیے نہیں آیا، لیکن میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں، توجہ سے دل پہ لکھ کے لے جاؤ، کبھی پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا، مزہ نہ آئے تے پیسے واپس۔ اللہ کی قسم ہے، توجہ سے سنو، جس طرح کوئی بندہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھ کے کچھ دیر کے لیے لذت محسوس کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے کسی غیر محرم کو اگر دیکھے کہ سامنے آ رہی ہے اپنی نظروں کو نیچا کر لے، اللہ کی قسم ہے دیکھنے والی لذت سے کئی گنا زیادہ اس میں لذت ہے۔ لیکن کیسے سمجھ آئے گا؟ پریکٹیکل کر کے دیکھ لو، چیک تو کر کے دیکھ لو۔ آج ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہے، یہی وجہ ہے ہماری آنکھیں آوارہ ہے، ہماری آج عبادات میں دل نہیں لگتا، یہی وجہ ہے کہ ہماری آنکھیں آوارہ ہے۔ کوئی تو لائیو کسی عورت کو دیکھ رہا ہے، کوئی موبائل پہ دیکھ رہا ہے، کوئی ٹی وی ٹیلی ویژن LCD LED پہ دیکھ رہا ہے، کوئی کمپیوٹر پہ موویاں دیکھ کے غیر محرموں کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے مسلمانوں، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اپنے نبی کی زبانی اعلان کروایا، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اور میرا پیغمبر لوگوں سے کہہ دے اگر تیرا ایمان تیرے اندر موجود ہے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر لے۔ کیوں؟ ایک اور حدیث ہے، توجہ سے، اللہ کے پاک پیغمبر، سارے بولو، ہیٹر بھی چلو بند ہو گیا، شکر ہے جی توجہ سے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری امت والا دو چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی تم مجھے دے دو، جنت کی گارنٹی میں محمد تمہیں دیتا ہوں۔ دسا بولو، حدیث ہے، توجہ سے سنو، فرمایا دو چیزوں کی شورٹی، دو چیزوں کی گارنٹی، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ اور لوگوں سنو،
जन्नत की गारंटी मैं मोहम्मद तुम्हें देता हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। देखो दरूद पढ़ोगे फिजाएं मुअत्तर होंगी, अल्लाह की रहमत आएगी, फरिश्ते आएंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। खुल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के पाक पैगंबर जी वो कौन सी दो चीजें हैं कि हम अगर गारंटी दे दें आप जन्नत की गारंटी देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत वालों ज़बान की भी गारंटी दे दो, शर्मगाह की भी गारंटी दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। ज़बान गलत इस्तेमाल नहीं करनी, शर्मगाह भी नाजायज इस्तेमाल नहीं करनी। अल्लाह के नबी ने तभी तो फरमाया, जो मैं पहले हदीस बयान करा था, फरमाया लोगो या माशर शबाब इन इस्ता, और लोगो अगर तुम्हारे पास, अगर तुम्हारी विल पावर है, अगर तुम्हारे पास गुंजाइश है तो सुन लो, निकाह करो, फलियतज़व्वज फलियतज़व्वज, और नौजवानों निकाह करो। क्यों? इसलिए कि फरमाया फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, और लोगों निकाह से बंदे की नजर की हिफाजत हो जाती है। एक फ़इन्नहु अहसनु लिलफ़र्ज, और इससे इंसान की शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाती है। मौका निकाह का है, मौका शादी का है, इसी से रिलेटेड चंद बातें करते हैं और तवज्जो से सुनो। मैं जो आयत सुना रहा था 30 नंबर की आयत, सूरत का नाम सूरत नूर है। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मर्दों से कहिए अपनी नजरें नीची रखा करो। और इसी तरह इससे अगली आयत में मेरा रब कहता है मेरे पैगंबर अपनी उम्मत की औरतों से भी कह दो वकुल्लिल मुमिनात, अपनी उम्मत की औरतों से भी कह दो क्या, यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबना बिख़ुमुरिहिन्ना। अल-आयत तवज्जो से लंबी आयत है। फरमाया मेरे पैगंबर अपनी उम्मत की औरतों से कह दो वो भी अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। अल्लाह, हया बहुत बड़ी नेमत है। जिसको हया मिल गया, पाक दामनी मिल गई, अल्लाह की कसम है वो दुनिया आखिरत में कामयाब हो गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु, आज बातें सिर्फ हया के मुताल्लिक होनी है। निकाह से बंदे को हया नसीब होता है, निकाह से बंदे में गैरत आती है, पाकदामनी आती है। इसी से सबक लेते हैं। मैं भी इस बात का तलबगार हूं, आपको भी जरूरत है। तवज्जो, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस है, फरमाया एक सहाबी हैं, फरमाते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर का मामूल था हर रोज फजर की नमाज पढ़ने के बाद सहाबा की तरफ रुख करके बैठते हैं। इमाम से बैठते हैं, इमाम से बैठते होते हैं मस्जिदों में। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ठीक है। मिशकात शरीफ की हदीस है, कभी दाएं तरफ से फिरो कभी बाएं तरफ से फिरो, सिर्फ एक साइड लाजिम ना पकड़ो। क्यों हजरत? हाँ, बहरहाल तो फरमाया लोगों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था आप नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद अपने मुक्तदियों की तरफ मुंह करके बैठते थे। अल्लाह के पाक पैगंबर पूछते थे और लोगों तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो बताए, मैं उसकी ताबीर दे दूं। अल्लाह के पाक पैगंबर ख्वाब सुनते, ताबीर बताते। साहबी क्या कहते हैं, एक दिन अल्लाह के पाक पैगंबर ने हमसे पूछा किसी ने ख्वाब देखा हो तो बताओ। फिर अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मेरे साहबा इस रात में मोहम्मद ने ख्वाब देखा। अकीदा समझो, अकीदा ईमान अकीदा।
نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. بولو بولو, نبیوں کا خواب اللہ کی, سارے بولو, نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے پاس 2 بندے آئے. لمبی حدیث ہے, میں صرف ایک نقطہ لوں گا اس میں سے, بخاری کی حدیث ہے. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 2 بندے آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور ساتھ لے کر چل دیے. ہم ایک جگہ پہ پہنچے, وادی مقدسہ, وہاں پہ پہنچے, وہاں پہ گئے. تھوڑا سا آگے جا کے ہم نے دیکھا ایک بندہ ہے. توجہ سے میں تھوڑی سی چند جمل حدیث کے پڑھ کے ایک ہی مقصودی بات بتا دوں گا آپ کو. ایک بندہ ہے, اس کے ساتھ دوسرا بندہ کھڑا ہے. پہلے بندے کی انہوں نے کیا دیو ساری سرے کی کیا دیں, واچھاں, واچھ کہتے ہیں, ہاں. بندے کے ہاتھ میں کینچی ہے, کٹر ہے, زنبور ہے, حدیث کے الفاظ ہیں. وہ یہ کاٹتا ہے, کان تک لے آتا ہے, رخسار کاٹتا ہے, کان تک لے آتا ہے, پھر دوسری طرف سے کاٹنا شروع کرتا ہے. جب یہ کان تک پہنچتا ہے, پہلے والی سائیڈ دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ کاٹ کے پہلی سائیڈ پہ آتا ہے, اس کو کاٹ کے مکمل کرتا ہے, دوسری سائیڈ پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. اس طرح اسے کاٹا جا رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ جو 2 بندے ہیں وہ کہتے ہیں جناب آگے چلیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں آگے گیا. پھر میں نے دیکھا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے, دوسرا بندہ اس کے سرہانے کی طرف سے کھڑا ہے, سر کی طرف سے کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں پتھر ہے. کاش آپ کو یہ حدیث سنی ہوگی آپ نے, ممکن ہے, لیکن توجہ, اس کے ہاتھ میں پتھر ہے. کھڑا ہونے والا بندہ زور سے وہ پتھر لیٹے ہوئے بندے کے سر میں مارتا ہے, بندے کا سر چور چور ہو جاتا ہے. پتھر لڑکتا ہوا ادھر جا گرتا ہے. یہ پتھر اٹھانے جاتا ہے, آ کر دوبارہ جب بندے کے پاس پہنچتا ہے, بندے کا دوبارہ سر ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ پھر مارتا ہے, پھر پتھر ادھر جا گرتا ہے, یہ پھر پتھر اٹھا کے واپس آتا ہے, دوبارہ سر اس کا ٹھیک ہو گیا. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ سلسلہ چل رہا ہے. حیران, میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ جو 2 بندے ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے چلیے. چلے, آگے چلے, تھوڑا سا آگے پہنچے تو ایک نہر ہے. توجہ سے, ایک نہر ہے, اس نہر کے اندر خون جاری ہے, پانی کی جگہ خون ہے. ایک بندہ اس نہر کے اندر ہوتے کھا رہا ہے, ڈوبتا ہے ڈوبتا ہے ڈوبتا ہے, اس طرح کی کنڈیشن ہے. اور کوشش کر کے وہ کنارے پہ پہنچتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کنارے پہ پہنچتا ہے. کنارے پہ ایک بندہ بیٹھا ہے, اس کے پاس پتھر ہے, وہ زور سے اس کے منہ پہ مارتا ہے, اور وہ ڈوبنے والا بندہ دوبارہ سینٹر میں جا کے گر جاتا ہے. دوسری طرف جاتا ہے, ادھر سے بھی بندہ بیٹھا ہے, وہ پتھر مارتا ہے, پھر درمیان میں گر جاتا ہے. یہ ماجرا ہو رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ساتھ والے 2 بندے کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے چلیے. اب ہم منزل پر آگے, جو میں نے بتانی تھی منزل مقصود. میں آگے گیا, میرے نبی نے فرمایا غار نما جگہ ہے, ایک غار ہے غار نما, لیکن اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ جس طرح تندور ہوتا ہے روٹی لگانے والا, اتو سوڑا تے تلو چارا, تندور ایسے ہی ہوتا ہے نا.
روٹی لگانے والا جیسے تندور ہوتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جب ان کو میں نے دیکھا کہ غار کے اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی، میں نے بڑا قریب جا کے دیکھا کچھ مرد عورتیں جن کے جسموں پر لباس ہی کوئی نہیں۔ توجہ سے ہڈالی کے ساتھیوں، آپ کا بھی یقین اور ایمان ہوگا، میرا بھی ایمان ہے، کائنات الٹ پھلٹ ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قسم ہے میرے محمد نے یہ دیکھا ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں اسی حدیث پہ پورا گھنٹہ گزر جائے گا، لیکن میں نے بڑی باتیں کرنی ہیں، دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے۔ حلوہ بھی ہے، یہ بھی رول ہے، قہوہ بھی ہے، حلوہ بھی ہے، اور میری تقریر کی وجہ تو اور ٹھنڈا ہو جائے تو فائدہ کوئی نہیں۔ جی توجہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس تندور نما غار کے اندر مرد عورتیں بغیر لباس کے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آگ کے بڑے بڑے شعلے اٹھتے ہیں، تندور کے منہ تک آتے ہیں، اور اس تندور میں جو بندے مرد عورت ہیں وہ بھی شعلوں کے ساتھ اوپر اٹھتے ہیں، منہ کے کنارے کے قریب آتے ہیں، شعلے نیچے ہوتے ہیں، وہ بھی دھڑم سے نیچے گرتے ہیں، پھر شعلے ان کو اٹھاتے ہیں، پھر نیچے گرتے ہیں۔ میں نے پوچھا اور ساتھ والے ساتھیوں یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے انہوں نے کہا جناب آگے چلیے، آگے لمبی حدیث ہے، میں یہیں پہ سٹاپ لگاتا ہوں، فل سٹاپ۔ توجہ سے یہ 4 بندے سن لو، ہو سکتا ہے کسی کا زندگی بدل جائے۔ پوچھا، آگے جا کے نا ساری حدیث ختم ہوتی ہے، آخر پہ اللہ کے نبی کو وہ بتا رہے ہیں ساتھ والے نا، بھئی یا رسول اللہ پہلا بندہ فلاں تھا، دوسرا تیسرا فلاں تھا، چوتھا فلاں تھا، آخر پہ کیا بتاتے ہیں یا رسول اللہ ہم جو 2 ہیں، میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ ٹھیک ہے، اور گل ذرا میں اور مضبوط کر دیتی ہے، رسول اللہ کی بات، ساتھ جبرائیل اور میکائیل 2 فرشتے ہیں، رسول اللہ کو سیر کروا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، مشاہدات کرا رہے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کو۔ اب پہلا بندہ کون ہے؟ جس بندے کو اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا کہ ایک بندہ اس کی سارے رخسار اور باچھیں یہ کاٹ رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا میں نے جب پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا جھوٹ بولنے والا بندہ ہے۔ بھائیو آج وہ دور ہے کہ ہم جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ پوچھو ان جوانوں سے، سوشل میڈیا کی پوسٹیں آتی ہیں، کب جا کے آپ نے تحقیق کی کہ یہ حقیقت ہے، غلط ہے، سچ ہے؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ جسٹ شیئر، ویو اینڈ شیئر، 2 ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ بھائیو بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ میرے نبی نے آنکھوں سے دیکھا یہ دونوں سائڈیں فرشتے جہنم کی کینچیوں سے کاٹ رہے ہیں، یہ ہوگا عذاب، ہو رہا ہوگا جو جھوٹے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، نکاح سے پاک دامنی آتی ہے، پاک دامنی کا مطلب صرف عزت کا بچانا نہیں ہے، پاک دامنی کا مطلب ہے اپنے دامن کو محفوظ بھی کرو گناہوں سے، ٹھیک ہے نا جی؟ کبھی جھوٹ نہ بولو۔ ایک عورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے تو اس عورت نے نا اپنے بچے کو بلایا، کہتی ہے فلاں بیٹا یا عبداللہ تال میں فلاں چیز تمہیں دوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی ایسے بند کر کے کہی، میرے نبی نے فرمایا بھائی تھوڑی سی جگہ آگے اندر ہے، اگر آنا ہے تو آ جاؤ اندر، تھوڑا سا آگے ہو جاؤ یار، اگر ممکن ہے تو تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، میں پیچھے ہو جاؤں تھوڑا سا، یہ لو جتنا آگے ہو سکتے ہو پاسبل ہو۔ باہر سردی ہے یار، بڑی ٹھنڈ ہے، اندر ہمیں تو پسینے آ رہے ہیں لیکن ادھر ٹھنڈ ہے۔ جی اندر آ جائیں انشاءاللہ گنجائش بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جی
جی توجہ فرمائیں تاکہ میں حدیث کے چند جملے جو میں نے پڑھے ہیں وہ آپ کو ترجمہ سنا دوں، پھر اپنے موضوع کو آگے چلوں پاک دامنی والے کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے مجھے بتایا وہ پہلے بندہ جس کی یہ رخسار اور باتیں کاٹی جا رہی ہے یہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے دوسرا بندہ جس کے سر پر پتھر مار کے سر کچلا جا رہا ہے، میں نے پوچھا وہ کون تھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جس کو پتہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے نماز فرض کی ہے پھر بھی نہیں پڑھتا۔ اے لوگو سجدہ کبھی نہ چھوڑو، سجدہ کبھی نہ چھوڑو، کیوں؟ اس لیے کہ یہی ایک سجدہ ہے، وہی ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایسے ہی ہے نا، تو ایک سجدے سے اوکھا ہوتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے سجدوں پہ سجدے کر، سجدوں پہ سجدے کر، تیرے میرے سجدے تو اپنی جگہ پہ، کبھی مدینہ والی سرکار کے سجدے بھی دیکھا کر، کبھی اس کے بھی دیکھا کر، پڑھا کر، سنا کر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بعض اوقات اتنا طویل سجدہ ہو جاتا مجھے ڈر لگتا کہیں آمنہ کے لال کی روح مبارک تو پرواز نہیں کر گئی ہے۔ فرماتی ہے ایک موقع پہ ایسا ہی ہوا، پھر میں قریب گئی، کان لگا کے میں نے سنا تو میرا نبی اللہ کی حمد ثنائیں کر رہا تھا۔ کبھی سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے انہیں بھی تو دیکھ جنہوں نے کبھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد تیسرا بندہ جو نہر کے اندر خون کی نہر کے اندر ڈوب رہا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے پتھر مار مار کے اسے پیچھے کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون بندہ ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فرشتے نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کا سود خورا ہے۔ کیا ہے؟ سود خورا۔ آج ہمیں فلاں بینک سے لون لے لیا، یہ ساری ہیں تو معاشرتی باتیں بس آ ہی گئیں۔ مفتی صاحب خیر ہے جی بھئی آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بھئی چنگا بیان تے آیا جائے تو ساری رگاں تے ہاتھ رکھا لگ گیا۔ بھائی دیکھو اس منبر و محراب سے بھی حق بات نہ ہو تو بازار میں ملے گی حق بات؟ بازار میں تو ساری چیزیں میں ملاوٹ کی ہوتی ہیں، یہاں پہ منبر و محراب میں آپ کو حق بات الحمدللہ پہلے بھی سنائی جاتی ہے، اب بھی سنائی جا رہی ہے، انشاءاللہ بعد میں بھی حضرات سناتے رہیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، فرمایا سود خورا، یہ بینک سے لون لے کے کہتا میں تو لون لیا جی، میں کوئی سود تو نہیں لیا، یہ سود نہیں ہوتا، یہ اس پہ جو مارک اپ لگتا ہے آہا کیا بتائیں کیا، وہ جی فلاں ٹرسٹ ہے جی وہ لون قرضہ دیتی ہے، سمال قرضے، چھوٹے قرضے کیا ہوتے ہیں؟ کبھی پوچھا علماء کے پاس آ کے بیٹھے آپ کہ حضرت فلاں بندہ قرض دیتا ہے تو کیا وہ شرعاً جائز ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں بات کر کے جا رہا ہوں، مفتی صاحب سے تحقیق کر لینا، یہ ہمارے جو یوٹیلٹی بل ہوتے ہیں نا، بل الیکٹریسٹی بجلی کا بل، گیس کا بل، اس کو ایک ڈیٹ ہے، مثلا 5 تاریخ کو آپ نے جمع کرانا ہے، وہ ڈیٹ جو ہی ایکسپائر ہوگی، اوور ہوگی، آپ پہ جو اضافی سرچارج لگتا ہے اس کو سرچارج کہہ دو یا اس کو پلنٹی کہہ دو، اس کو جرمانہ کہہ دو، شریعت اسے سود کہتی ہے۔ جناب حضرت ایسے ہے کہ نہیں؟ شریعت اسے سود کہتی ہے، اس لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ کوشش کرو یوٹیلٹی بل ٹائم پہ ادا کرو تاکہ لیٹ والا وہ ایکسٹرا جو جرمانہ لگتا ہے وہ ہو بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بولو 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 6:30 ہو گئے تو اساں سب تو پہلے ختم کر دینا ہے، حلوہ پہلے کھاسو کے بعد نماز تو بعد کھاسو
جی خیر بھائی دیکھو میں آیا ہوں الحمدللہ جمعہ پر آیا کنیا وہاں سے یہاں تک آیا ہوں 1.5-2 گھنٹہ لگا کے تو کچھ نہ کچھ تو میں اپنا حق ادا کروں نا بھائی ٹکر کھا کے لگا وجہ میں بھی میاں والد لوگا جی توجہ کرو جی اللہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد میں آگے گیا تو میں نے وہ ان 4 نمبر کے بندوں کے بارے میں پوچھا کہ جو تندور نما جگہ غار کے اندر ہے برہنہ جسم ہے لباس بھی کوئی نہیں جلتے ہیں شولوں کی لپٹوں کے ساتھ اوپر نیچے گر رہے ہیں وہ کون ہے من ہاؤلا کون ہے یہ بندے وہ بندے کون ہے اللہ کے بعد پیغمبر کو فرشتوں نے بتایا یا رسول اللہ آپ کی امت کے زانی بدکار مرد و عورت ہے حیا اور پاک دامنی بڑی نعمت ہے فرمایا بے حیا بدکار بندہ زانی بندہ قیامت کے دن جب آئے گا توجہ کرو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے جو جملہ کہنے لگوں خدا را توجہ کرنا فرمایا لوگوں زانی بندہ جب میدان قیامت میں آئے گا اس کی شرمگاہ اس کے ماتھے پہ لگی ہوئی ہوگی ہے ادھر چھپ جاتے ہیں میرا باپ نہ دیکھے میری ماں نہ دیکھے میری مسز وائف نہ دیکھے میرے پڑوسی کو پتہ نہ چلے میرے مقتدی کو پتہ نہ چلے میرے امام کو پتہ نہ چلے ادھر ساری دنیا ہوگی 120 صفیں ہوں گی قیامت کے دن لوگوں کی ان میں سے فرمایا 40 صفیں وہ باقی امتوں کی ہوں گی 80 صفیں میری امت کی ہوں گی ادھر سارے کھڑے ہوں گے اور سب سے بڑی بات میرا محمد بھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم میرا تیرا نبی بھی ہوگا اور 10 یار اس موقع تے کوئی جواب ہے تیرے میرے کو کوئی جواب اور کیا منہ دکھائے گا اپنے نبی کو قیامت کے دن چند منٹ کی لذت کی خاطر اپنی آخرت کو دو پہ لگا دیا فرمایا لوگوں ان استطاع منکم الباء فلیتزوج نکاح کے 3 درجے ہیں میں نے شروع میں کہا تھا نکاح کرنا حرام نکاح کرنا سنت نکاح کرنا واجب مفتی صاحب بیٹھے ہیں پوچھئے نکاح اس صورت میں حرام ہوگا جب آپ نامرد ہیں تو کسی کی بیٹی کو کیوں آپ تباہ کریں اس صورت میں نکاح حرام ہے نمبر 2 آپ معتدل مزاج کے ہیں شہوت کا غلبہ نہیں ہے اس صورت میں نکاح کرنا سنت ہے اور اگر شہوت کا غلبہ ہے گناہ ہو جانے کا خدشہ ہے تو اس صورت میں فوراً نکاح کرنا واجب ہے کیوں حضرت ایسا ہے کہ نہیں سارے ہاں میاں والد اندر تے بڑی عجیب جا رواج ہے کچھ فیملیز کے اندر سارے نہیں ہماری جو فیملی ہے الحمدللہ ہمارے ہاں یہ رہنی ہے ٹرینڈ لیکن بعض فیملیز میں ایسا ہوتا ہے 30+ ٹھیک ہے 30 سال سے اوپر کے ہو جاتے ہیں اس دن میں ایک بندے کو ملا تو کہتا جی میری بس شادی ہونے والی ہے دعا کرو ان قریب میں کہا کتنی عمر ہے کہتے ہیں 33 سال میں نے کہا کدا کرنی ہے کہ یہ بڑے بھائی دے جراندی ہو تھی وہ یہ بات میری تھی ویسے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں تباہ کر دیتی ہیں سوسائٹی کو معاشرے کو انسان کی عزتوں پر داغ لگتے ہیں اس لیے خدا رہا علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا یہ امت روایات میں کھو گئی امت روایات رسم و رواج کے پیچھے یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی حقیقت ہی تباہ ہو گئی جب سے رسم و رواج میں پڑے حقیقت سے دور ہو گئے اس لیے فرمایا امام شافعی کے ایک مقولہ ایک قول سنو امام شافعی کا توجہ سے سنو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور لوگوں کوئی بندہ زنا کرتا ہے نا جب یہ ایک قرض ہے قرض بینک سے قرض لیتے ہو کسی ساتھی سے قرض لیتے ہو چکانا پڑتا ہے کہ کوئی نہیں جس کا قرض دینا ہو وہ بندہ سر ہو جاتا ہے نا
توجہ سے سنو، بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں، خدا را توجہ کرو۔ فرمایا لوگوں زنا ایک قرض ہے۔ پوچھا شاگردوں نے حضرت زنا کا قرض، جو قرض خواہ ہے، جو قرض دار ہے، جس نے قرضہ دینا ہے، جس نے قرضہ لیا ہے ابھی، وہ اپنا قرضہ کیسے اتارے گا؟ وہ تو مرد ہے۔ فرمایا ہاں وہ قرضہ اتارے گا، اس کی صورت یہ ہوگی، یا تو اس کی جگہ پہ اس کی ماں عزت ہے، اس کی ماں قرض اتارے گی، یا اس کی بہن اتارے گی، یا بیوی اتارے گی، یا اس کی بیٹی اتارے گی۔ قرآن ہے، یہ بھی سورت نور ہے، مشہور آیتیں ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الخبیثات للخبیثین۔ توجہ جی توجہ، بڑا اوکھا کڑوا موضوع آ گیا بائی چانس ذہن پہ، میں نے اور باتیں بہت ساری کرنی تھی۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ آیت نمبر 26، سورت کا نام سورت نور، 18واں پارہ ہے۔ یار ایک کام تو کرو، میری منت ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میکسیمم لوگوں سے میری پہلی ملاقات ہے، ایک بندے مجھے جانتے ہوں گے شاید، میکسیمم لوگوں سے ایک کام کرو، یہ کوئی پیسے حسوں والا کام نہیں کہہ رہا کہ مجھے چندے دو، بات سمجھو، تھوڑا سا دن کے کسی وقت میں باقاعدہ پراپر طریقے سے ریگولر بیس پہ سورت نور کا ترجمہ پڑھو بھی صحیح، گھر پڑھو بھی صحیح۔ کیوں حضرت؟ ہائے ہائے ہائے، سورت نور کا ترجمہ پڑھو بھی صحیح، پڑھو بھی صحیح، سنو بھی صحیح۔ یقین کرو زندگی کا پوری ایسے کایا پلٹ جائے گی، غیرت آ جائے گی، اوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا، ہم کہاں تھے، یہ کیا ہو گیا۔ اسی سورت کی آیت نمبر 26 ہے، الخبیثات للخبیثین۔ اور لوگوں جو بندہ بدکار ہوتا ہے وہ یہ نہ سمجھے میرے گھر میں فقیرنی آ کے بیٹھے گی، آئے نہ سمجھے۔ الخبیثات، اگر عورت بدکار ہے، فرمایا للخبیثین، اس کا جو مرد اسے ٹکرایا جاتا ہے وہ بھی خبیث ہوتا ہے، خبث، نجاست، ناپاک، گندا کردار کا۔ اور والخبیثون للخبیثات، اور لوگوں اگر کوئی مرد اگر بے حیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے میری عورت حیا والی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن دی گل نہیں، عزیر شاہ دی گل نہیں۔ اس واسطے میں نے کہا تھا، شروع میں حدیث سنا رہا تھا آپ کو، اسی سے ہم آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یا اہل الشباب ان استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ یہی حدیث میرا آج کا موضوع ہے کہ جوانوں اگر کوئی گنجائش ہے، کوئی ول پاور ہے، تھوڑی سی بھی کیپیسٹی ہے تو فوراً نکاح کرو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ لوگوں سنو، اس سے تمہاری آنکھوں میں بھی حیا آئے گا، تمہاری شرمگاہیں بھی محفوظ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تمہاری گنجائش نہیں ہے، مالی طور پر کمزور ہو، فزک کوئی اور ایشو ہے، تو فرمایا اس کے لیے تمہیں دوسرا حل میں محمد بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں ہر موڑ پہ میرے محمد نے رہنمائی کی ہے، ہر موڑ پہ میرے
पैगंबर ने उम्मत की खैर मांगी है और खैर की बातें बताई हैं। फरमाया गुंजाइश नहीं है ना ये उन्होंने नौजवानों का जेरा दी गड्डी अजे दे लेट है अजे इनकी सफारी अभी लेट है वो भी सुने कि जिनको अभी गुंजाइश नहीं है फरमाया उन्हें चाहिए कि वो बंदे रोज़े रखें। इसका मैं पढ़ रहा था पे मेडिकली इफेक्ट क्या है शादी के साथ, ये मैं पढ़ा हैरान हो गया। शायद आप में से इस फील्ड से मेडिकल से कोई टच बैठा हो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। हर मैं पढ़ रहा था रोज़े का मेडिकल यानी फिजिक्स के साथ इंसान की जिसामत के साथ क्या रब्त है क्या ताल्लुक है। तो तलाश के बाद ये मिला कि जब बंदा रोज़ा रखता है ना तो मर्द या औरत उनके अंदर जो एक अंडे नुमा बैजा नुमा होता है, जो मादा होता है ना उसके अंदर बैजा नुमा होता है, उससे इंसान की ये गंदा नुत्फा पानी गंदा ये इंसान के अंदर पैदा होता है। जब बंदा रोज़ा रखे तो वो अंडे पैदा होना रुक जाते हैं जिससे शहवत कमज़ोर हो जाती है। आज से 1400 साल पहले मेरे मोहम्मद ने हमारी रहनुमाई फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। फरमाया लोगों हया और पाकदानी इंसान के अंदर आ जाती है। और हया वाला काम कोई बंदा भी अगर हया वाला काम करे हया को पल्ले बांध ले हया से चिमट जाए अल्लाह की कसम है लोगों वो सिर्फ अपनी नहीं दूसरों का भी भला कर जाता है। बनी इसराइल का एक वाकया है, तवज्जो से सुनो वाकया इंशाल्लाह सबक मिलेगा। बनी इसराइल का एक वाकया है, एक इलाका है उसके अंदर एक किफल नाम का बंदा है, बड़ा माल अल्लाह ने दिया। माल भी बड़ी भैड़ी चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। हम तो कहते हैं ना हाय मेरा माल ज्यादा हो मेरा माल ज्यादा हो मेरा माल ज्यादा। हदीस याद आ गई, एक और हदीस ये ज़हन में रखना इंशाल्लाह सुनाता हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यक़ूल अब्दु माली माली माली। बंदा हर वक्त कहता है ये मेरा माल ये मेरा माल ये मेरा माल, ये कोठी मेरी ये मकान मेरा ये सेटअप मेरा है ये जायदादें मेरी हैं ये बिजनेस मेरा है ये गाड़ी मेरी है ये फलां चीज मेरी है। यक़ूल अब्दु माली माली माली। बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों सुनो बंदे के माल सिर्फ 3 किस्म का अपना होता है। तवज्जो से सुनो बात, 3 किस्म का माल बंदे का अपना होता है, 3 किस्म का। बाकी माल ऐदा नहीं पिछला है, ए तो उससे चौकीदार बन के बैठा है रखवाला है भाई ये मेरे धिया पुत्रा ते बोला सादा माल है ये ओदी चौकीदारी पे कर दे। कौन सा? 3 किस्म का माल बंदे का अपना है। तवज्जो से सुन लो और दिलों पे लिख लो, मेरे मोहम्मद की बात कभी गलत नहीं हो सकती, ठीक है। तो मेरा नबी क्या फरमाते हैं, फरमाया मा अकला फाफना वमा लबिसा फाबला वमा आपा फाख्तना औ कमा काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों 3 किस्म का माल बंदे का अपना होता है। मा अकला जो उसने खा लिया खा पी लिया, कोई चीज खा ली वो उसका अपना था इसलिए खाया है। दूसरे का कोई खा बोलो बोलो दूसरे का कोई खा नहीं सकता। इस वास्ते डरे ना करो भाई मेरे घर सफरान चीज बनी पई है तो कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए तो मैं कितों पूरी करता। याद रखो जो बंदा आपके घर आ रहा है उसका रिस्क अल्लाह ने पहले भेज दिया है, अगर उसका नसीब है तो। नहीं है 50 बंदे भी आ जाए तेरे खाने में जरा बराबर भी कमी नहीं होगी, ठीक है। बहरहाल फरमाया माँ अकला फाफना जो खाया वो भी बंदे का अपना है। वमा लबिसा फाबलाम जो इस्तेमाल किया ओढ़ा पहना और बोसीदा कर दिया वो भी बंदे का है। टोपी पहनी स्वेटर पहना अच्छा लिबास पहना अच्छा जूता पहना ये बंदे का अपना है, इस्तेमाल जो कर रहा है। और तीसरे नंबर पे फरमाया वमा आता फअक्तना जो बंदा अपना
میں سے کچھ حصہ آخرت کے لیے صدقہ کر دے، وہ بھی بندے کا اپنا ہے۔ وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جتنا مال ہے، توجہ بھائیو، جتنا مال ہے، تو اس دا چوکیدار ہے، تو اس دا تو اس دا رکھوالا ہے، وہ تیرا نہیں پچھلا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کیا، حدیث یاد بیان کرا تھا، بنی کفل والی، بنی اسرائیل کا بندہ ہے، بڑا مال دیا ہے اس کو اللہ نے، بڑا معلومات ہے اس کے پاس، اور مال آ جائے تو پھر یہ بھی عجیب بات ہے تو بڑی کمال کی بات، اگر توجہ آپ کی ہو تو بتاؤں، توجہ ہے آپ کی، توجہ سے، جیب خالی ہو، بڑا اہم جملہ، جیب خالی ہو تو نفس رجا ہوا ہوتا ہے، جیب خالی ہو نفس رجا ہوا ہوتا ہے، جیب بھری ہو نفس بھوکا ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں، پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں، جیب خالی ہے نفس رجا ہوا ہے، کیوں؟ جیب میں کچھ ہے ہی نہیں، خواہشات کیسے پوری کرے؟ ٹھیک ہے یار، خیر ہے یار، خیر ہے یار، گزارا چل رہا ہے۔ جیب خالی ہے نفس رجا ہوا ہے، جیب بھری ہوئی ہے نفس بھوکا ہو گیا، کیوں؟ پیسے نظر آ رہے ہیں جیب میں، 5,000 جیب سے چالے فلاں کام کر، 50,000 جیب گھر میں پڑا ہے یہ کام کر لے، یہ عیاشی کر لے، جیب بھرا ہوا تو نفس بھوکا ہو جاتا ہے، اور جیب خالی ہو تو نفس رجا ہوا ہوتا ہے۔ کفل کے ساتھ بھی یوں ہی معاملہ تھا، کیا؟ بڑا مالدار، بڑا عیاش، محلے میں ایک عورت اس کے پاس ہے، جی توجہ کرو ذرا میری طرف، آپ تھک تو نہیں گئے؟ جی معذرت، میں آپ کا ٹائم زیادہ تو نہیں لے رہا میں، جی تھک گئے ہو تو بس کریے، توجہ توجہ، انشاءاللہ نماز پڑھ کے نا، وضو کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے حلوہ شریف کھا کے پھر انشاءاللہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے جی توجہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت محلے کی، کفل کے محلے کی عورت آئی اس کے پاس، اور کفل اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور میں بڑی غریب الحال ہوں، بچے بھوکے ہیں، بہت مجبور ہوں، لاچار ہوں، تیرے پاس آئی ہوں، تھوڑی سی میری معاونت کر، تھوڑی سی میری مدد کر۔ کفل نے کہا میں مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرا ایک ڈیمانڈ میری بھی قبول کر۔ کہا کیا ڈیمانڈ ہے؟ کہا وہی ڈیمانڈ، سمجھ گیا نا، وہی ڈیمانڈ، تو ڈیمانڈ میری پوری کر دے، میں تیری ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، بھوکا ہونا علیحدہ بات ہے، بے غیرت ہونا علیحدہ بات ہے۔ بڑے بڑے غریب بھی بڑی غیرت والے دیکھے ہیں، بڑے بڑے امیر بھی بغیرت دیکھے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے۔ کہنے لگی یہ نہیں ہو سکتا، اس نے کہا نہیں ہو سکتا، جاؤ پھر میں بھی کچھ نہیں کرتا۔ چلی گئی، رات گزاری، بچے بھی بھوکے ہیں، بلک رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ دوسرے دن پھر مجبور ہو گئی، کفل کے پاس دوبارہ آ گئی، دروازہ کھٹکایا، دروازہ کھولا، کفل نے دوبارہ آئی ہوں، مہربانی کر اپنا مطالبہ اپنے پاس رکھ، میرا مطالبہ پورا کر دے، تیرا بھلا ہوگا۔ نا بیبی، میرا وہی مطالبہ ہے، تو میری ڈیمانڈ میں تیری ڈیمانڈ تب پوری کروں گا۔ چپ کر کے، حیا اور غیرت والا بندہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ واپس چلی گئی، دوسری رات بھی بچوں کو روتا ہوا دیکھا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے، ورنہ میں ایک واقعہ تو دساں تیرے چیخاٹے نکل جانا، ٹائم تھوڑا ہے۔
ماں ہوتی ہے۔ چلو اس سر کے بغیر واقعہ سن تاکہ جلدی گزر تھوڑے ٹائم کے اندر کور کر لے۔ ایک بچہ سکول میں بیٹھا ہے، پیچھے سے ماں آئی، اس نے روٹی دی، بچہ چھوٹا ہے ابھی، تو ماں کی ایک آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ سے کانی ہے۔ ماں چلی گئی، بچوں نے دوسرے بچوں نے اس سے پوچھا یہ کون تھی؟ اس نے کہا میری امی تھی۔ ہیں تیری ماں کانی؟ تیری ماں کانی؟ جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ انہوں نے ایسے ہی مذاق اڑایا۔ یہ گھر میں آیا اور ماں سے کہتا ہے اماں تو میرے سکول میں نہ آیا کر، میرے ساتھ مذاق ہوتا ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں تو کانی ہے۔ اور پھر بچے کے ذہن، بچہ تھا چھوٹا، اس کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اور دن بدن وہ ماں سے دور ہونے لگا۔ اماں مجھے تجھ سے ڈر لگتا ہے، اماں مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، دور ہونے لگ گیا۔ وقت گزرتا گیا، بچہ بڑا ہوتا گیا، ماں بھی زندگی گزارتی رہی، بچے کو سینے سے لگاتی لیکن بچہ قریب نہیں آتا۔ وقت گزرتا گیا، بڑا ہو گیا بچہ، شادی کے قابل ہو گیا، شادی کر دی۔ بیٹے نے جو ہی شادی کی، اپنا حاجی خلیل صاحب کا جو بیٹا ہے بیٹھا ہے منظر، بس ٹھیک ہے بس میں نے دیکھ لیا۔ منظر بھائی، آپ چھوٹے بھائی ہو میرے، اکثر ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا، بہت محترم بیٹھے ہیں بزرگ، شادی کے بعد عموماً ماں باپ کو بھلا دیا جاتا ہے، عموماً چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سن لے، بڑا کام آئے گا زندگی میں۔ باقی نوجوانوں آپ بھی سن لو توجہ سے، زندگی میں بڑا کام آئے گا یہ واقعہ۔ مثال، شادی ہوئی، ماں سے پہلے ہی دور تھا، بیوی کو ساتھ لیا، سائیڈ پہ چلے گئے، علیحدہ مکان بنا لیا، سیٹل ہو گیا، ادھر سیٹ اپ بنا لیا، نظام چلتا رہا۔ ماں کا ایک ہی بیٹا تھا، خامن تھا کوئی نہیں، ماں کا ایک ہی بیٹا تھا، خامن تھا کوئی نہیں، بے سہارا، ایک آنکھ سے معذور، زندگی کے دن رات گزار رہی ہے۔ بڑے عرصے بعد کئی سال بیت گئے، دل میں خیال آیا چلو اب میرا بیٹا اولاد والا ہو گیا ہوگا، کافی عرصہ ہو گیا شادی کو، چلو میں جاتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ گیا ہو ماں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنی اولاد ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کی قدر زیادہ آ جاتی ہے۔ یہ عموماً ہم اپنا مشاہدہ کریں، حقیقت ہے، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں اتنا آسان پیارا ہے تو سارے ماں پیو بھی انہی یار پیارا ہے آسان۔ حقیقت ہے، کبھی یہ کمپیئر کیا کرو، کبھی موازنہ کیا کرو، مجھے بچے پیارے لگتے ہیں، کیا میں ماں باپ کا بچہ نہیں ہوں؟ جس طرح میں پیار کرتا ہوں ممکن ہے میرے ماں باپ اس سے بھی زیادہ اس مجھ سے پیار کرتے ہوں گے۔ آئی دروازے پہ، بیٹے کا دروازہ کھٹکایا، اندر سے چھوٹا سا بچہ آیا باہر، اس نے دروازہ کھولا، چونکہ ایک پراگندہ حالت، غریب الحال، آنکھ سے معذور، بالکل لاوارث عورت، وہ کیسے بن سنور کے رہ سکتی ہے؟ بوڑھی بھی ہو، اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ تو بچے نے دیکھا تو بچہ ڈر گیا، چھوٹا بچہ تھا، چیخ مار کے اندر بھاگا، تو وہ جو اندر بیٹھا تھا نا، اس کا والد، اس عورت کا بیٹا جو اندر بیٹھا تھا، وہ بھاگ کے باہر آیا، پتہ نہیں میرے بیٹے کو کس چیز نے ڈرایا، کیا ہو گیا ہے؟ باہر آیا، باہر آ کے دیکھتا ہے تو وہی بوڑھی ماں کھڑی ہے۔ اس نے دیکھا قسمت، اس نے پھر برا بھلا کہا، تو اجی ساڈے تنوں نہیں رہی، بچپن سے مجھے ڈراتی رہی، میری بیوی آئی ہم سائیڈ پہ ہو گئے، اب بچوں کو بھی ڈراتی ہو۔ یہ کئی نوجوان بدقسمت ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ خدارا کبھی سوچا کرو یہ بات سن، زندگی کے پلو کے ساتھ باندھ لے، کام آئے گی۔ ماں ہوتی ہے، چپ کر کے آنسو بہائے، کچھ بھی نہیں کہا، چپ کر کے واپس آئی، اپنی اس پرانی سی جو بلڈنگ تھی اس میں رہنے لگ گئی۔ آیا وہ وقت جو ہر کسی پہ آنا ہے، موت کا آیا وہ وقت جو ہر کسی پہ آنا ہے۔ اس کو آثار لگے، اس نے پڑوسیوں کو بلوایا، کہا ایک کام کر دو، میں مرنے والی ہوں، ایک قلم ایک پینسل لے آؤ، میرا ایک چند جملے میرے لکھ لو، پھر میں مر جاؤں، کبھی میرا بیٹا آپ کو مل جائے تو اس کو دے دینا۔ آئے، جملے لکھوائے، فوت ہو گئی، وقت گزر گیا، کافی سال بعد، کافی وقت بعد بیٹے کو خیال آ گیا، ہماری بھی کوئی ایک ماں تھی نا،
ہوتا ہے نا. یقین کرو میرے والد صاحب فوت ہو گئے 2014 میں رمضان شریف کے اندر. میں صرف ماں باپ کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا ہوں. میرے والد صاحب کو نا سر درد ہوتا تھا بڑا شدید، کبھی کبھی بڑا شدید قسم کا سر. حقیقت ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، 70 سال 72 سال کی ان کی عمر تھی. میں ان کا سر دبا رہا تھا، سر میں بڑا شدید درد تھا. تو میرا باپ پتہ کیا کہتا تھا؟ ہے اماں، آپ کو نہیں پتا، ستر سال کا بوڑھا، اس کو بھی اگر تکلیف کے وقت سکون آتا ہے تو ماں کا نام لینے سے. ماں ہوتی ہے. اس نے جملے لکھا ہے، فوت ہو گیا، پیچھے بچے کو ہوش آیا، بھئی اوہ میری بھی کوئی ماں تھی. آیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے مکان پہ پہنچا. مکین نہ ہو تو مکان کی کیا حالت ہوتی ہے، بالکل ویران غیر آباد مکان. اس میں پہنچا، دیکھا کوئی نہیں ہے. تھوڑا سا دیکھا، ہاں ادھر ماں ہوتی تھی جس طرح ہوتی ہے، فارمیلٹی پوری کی. کسی پڑوسی نے دیکھ لیا، وہی پڑوسی جن کے پاس وہ رکا سا کاغذ سا لکھا ہوا تھا. اس نے کہا بھئی آپ کون ہے؟ اس نے کہا جی یار میری ماں کا گھر ہے، تو میری ماں کے لیے میں وہی پوچھنے آیا ہوں. انہوں نے کہا صبر کر، تیری ماں تو فوت ہو گئی، تیری ماں ایک رکا لکھوا کے گئی تھی، وہ امانت پڑی ہے، وہ ذرا دیکھ لیتے جانا. وہ رکا آیا، سنو اڈالی کے ساتھیوں، رکا سنو، پھر ماں کی قدر پہچانو. اس رکے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بیٹا بچپن سے تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، میں تمہیں قریب کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن تو عذر کیا پیش کرتا تھا؟ اماں تیری آنکھ نہیں ہے، اماں تو کانی ہے. میں یہ تانا نہیں سننا چاہتا کہ اس کی ماں کانی ہے. میں تو مجھ سے دور ہو گیا، بیوی کو دور لے گیا کہ تیری ماں کانی ہے. تو بچوں کے قریب مجھے نہیں جانے دیتا تھا کہ میری ماں کانی ہے. اے پتر، کبھی پوچھا بھی ہے مجھ سے کہ یہ میری آنکھ کو ہوا کیا تھا؟ اے نوجوانوں، بیوی بچوں کا حال ضرور پوچھتے ہو، کبھی گھر آ کے اس بوڑھے ماں باپ کا بھی حال پوچھ لیا کرو جنہوں نے اپنی ساری زندگی تیرے لیے کھپا دی ہے. تھوڑا سا پتہ کر لیا کرو. تیرے صرف ایک دفعہ بلانے سے، اماں جی ٹھیک ہو، دن ٹھیک گزر گیا ہے، صبح اٹھ کے پوچھ لو ابا جی رات ٹھیک گزر گئی ہے. اور تیرے ایک دفعہ بلانے سے تیرے ماں باپ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں جس سے تیری دنیا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا. پوچھا کرو. تو اس ماں نے بھی کہا بیٹا کبھی مجھ سے پوچھا تک نہیں تو نے کہ تیری آنکھ کو اماں ہوا کیا تھا؟ لے میں مرنے والی ہوں اور یہ میں لکھوا رہی ہوں، یہ میری آنکھ کو ہوا کیا تھا یہ سن لے. پھر اس نے لکھوایا اور اس نے کہا کہ ہم میاں بیوی اور یہ بچہ، ہم تینوں موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، میرا بیٹا، تو اور تیرا باپ اور میں. ایکسیڈنٹ ہوا، تیرا باپ فوت ہو گیا، تو گرا، میں بھی گری، تیری آنکھ ضائع ہو گئی، میں بچ گئی، خراشیں وغیرہ آئی، میں بچ گئی. تجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، وہاں جا کر ڈاکٹر نے کہا یہ آنکھ بحال نہیں ہو سکتی بیٹے کی. تو میں نے سوچا میرا بیٹا ہے، پوری زندگی عیبدار رہے گا، میرا بیٹا پوری زندگی عیبدار رہے گا، چھوڑو میں ماں ہوں، میری آنکھ نکالو، میرے بیٹے کو دے دو. اے پتر، اے بیٹا، تو نے مجھ سے کبھی پوچھا تک نہیں ہے؟ تیرے چہرے پر آنکھیں بھی میری ہیں اور میری دی ہوئی ہیں، میں نے قربانی دی تھی، تمہیں آنکھ دے دی تھی. جس آنکھ کی وجہ سے تم مجھ سے نفرت کرتا تھا. نوجوانوں، خضر منظر بھائی چھوٹے، یاد رکھنا تیری جوانی یہ تیرے ماں باپ کا خون ہے. تیری جوانی، تیرے اندر خون تیرے ماں باپ کا ہے. کہ تم فیکٹری سے مول نہیں لیا، کہیں سے ہم نے نہیں لیا، ہمارے ماں باپ کا خون ہے جو تیری میری رگوں میں دوڑتا ہے. اس لیے کبھی بھی ماں باپ کو نہ چھوڑنا. کفل کا واقعہ. 57 منٹ ہو گئے ہیں جی، سوا پہ نماز ہے، میں مکمل کرتا ہوں، 5 منٹ میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. جی آپ بیٹھے ہو، حاضر بیٹھے ہو نا، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یار کیڑی گلا شروع کر دیتی ہیں. توجہ.
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں سنو، کفل کے پاس عورت آئی، اس نے دوسری دفعہ ڈیمانڈ کی، کفل نے پھر دوبارہ وہی ڈیمانڈ کر دی کہ میری ڈیمانڈ تو پوری کر، میں تیری ڈیمانڈ پوری کروں گی۔ پھر عورت واپس چلی گئی۔ تیسری رات اپنے بچوں کو روتا ہوا ماں نے دیکھا، برداشت، ادھر سے ادھر چلے گئے تھے ماں والی طرف، ماں سے برداشت نہیں ہوا، پھر روتی ہوئی اگلے دن کفل کے دروازے پہ آ گئی، خدا کا واسطہ ہو کفلا، مہربانی کر میرے ساتھ معاونت کر لے، میرے ساتھ تعاون کر لے، ادھر ایک مسئلہ سمجھتے جاؤ، خدا را پتہ نہیں زندگی میں ملاقات ہوگی یا نہیں، تو اور میں صدقے کرتے ہیں، یہ میں چاولوں کی دیگ بنا دی ہے، میں نے فلاں بکرا ذبح کر دیا ہے، میں نے فلاں بچہ یا کٹا ذبح کر دیا ہے، مرغی ذبح کر، یہ تو اور میں صدقہ کرتے ہیں۔ خدا را صدقہ یہ نہیں ہوتا، حقیقی معنوں کے اندر صدقہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ یاد رکھو میں غریب ہوں، فرض کرو میرے گھر روٹی بنی پڑی ہے، دال پانی جو بھی ہے، پڑوسی نے صدقہ کیا، چاولوں کی پلیٹ بھیج دی، میرا کیا فائدہ ہوا؟ بھئی چس چاگی دی، بس سوچنے کی بات ہے نا۔ میرے پاس سویٹر نہیں ہے، میں سردی سے مر رہا ہوں، میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اور میرے گھر چاول بھیج دیے، گوشت کا ایک بکرا حصہ بھیج دیا، اے صدقہ صحیح پراپر صدقہ، صدقہ تو ہے لیکن پراپر صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس سے غریب کی ضرورت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ خیال رکھو گے انشاءاللہ۔ اچھا آئی عورت، مہربانی کر میری امداد کر، میں بڑی مجبور لاچار ہوں۔ کفل کہتا ہے نہیں، میری ڈیمانڈ تو پوری کر، میں تیری ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہوں۔ ماں ہوتی ہے، مجبور ہو گئی، عزت کو داؤ پہ لگا دیا، سودا کر دیا، میرے بچے بھوکے نہ مرے، میری عزت تار تار ہو جائے، خیر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت آ گیا کفل بالکل عورت پر کپڑے بھی اتر گئے، سمجھ مسجد ہے ٹھیک ہے، بالکل این موقع ہے، این موقع ہے، عورت کی چیخ نکل گئی، اے ہائے کاد الفقر یکونا کفرا، ہے اللہ فقر تے غربت تو بچائے، فقر اور غربت بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی بھی دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ مجھے فقر سے بچا، غربت سے بچا۔ اچھا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بالکل دونوں قریب ہو گئے، عورت کی چیخ نکل گئی، کفل پیچھے ہٹا، خیر ہو گئی، میں نے تمہیں مجبور کیا ہے، میں تمہیں زبردستی گھر سے اٹھا کے لایا ہوں، تو خود آئی ہے۔ اس نے کہا بالکل میں خود آئی ہوں، لیکن سن میں رو کیوں رہی ہوں، چیخ میری کیوں نکلی ہے؟ کہتی ہے اس لیے میری چیخ نکلی ہے آج تک میری عزت پر کسی نے ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہیں ڈالا، آج میں اتنی مجبور ہو گئی کہ عزت کا بھی سودا کر رہی ہوں، اور کفلا اللہ سے ڈر۔ ایسے درد بھرے جملے اس نے کہے نا، کفل پیچھے ہٹ گیا، میرے نبی نے فرمایا کفل پیچھے ہٹ گیا، کپڑے پہنے، عورت سے کام، اے بی بی جو معاوضہ میں نے طے کیا تھا لے اور چلی جا، با عزت، عزت تیری تار نہیں کرتا، چلی جا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دور میں، بنی اسرائیل کے اس دور میں جب بندہ فوت ہوتا تھا نا، فوت صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جنت میں گیا ہے یا جہنم میں گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس سے راضی ہے یا، اے شکر پڑھو شکر، اے محمد الرسول اللہ کی دعاؤں کی برکت ہے، قاریوں مولویوں مفتی ہے آپ ہے، سارے بڑے بڑے کرتوت ان اتے پردہ آئے ہوئے ہیں، مر ویندے آتے پچھو اگلے آتے یار بڑا بیبا بندہ آئی، اے نہیں پتہ کی ہو جائے کرتوت ان، غلط بات نہیں کہہ رہا میں،
اے شکر پڑھو میرے محمد کی دعاؤں کی برکت ہے، میرے اللہ نے رحم کیا، زندگی میں بھی پردے دے دیے، موت کے بعد بھی پردے دے دیے۔ اللہ ہم سب پر پردے بھی دے، اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے۔ اچھا فرمایا اس وقت صبح دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ فرمایا صبح کا وقت ہوا، لوگوں نے دیکھا کفل باہر نہیں آیا، گھر سے باہر نہیں آیا، پتہ کیا، پتہ چلا کفل رات کو فوت ہو گیا۔ اچھا اب اس کے ساتھ اگلا معاملہ کیا ہوا؟ دروازے پہ دیکھا تو اوپر لکھا ہوا ہے ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ٹھیک ہے، اے کفل جنت دا مستحق کیوں بنے؟ عورت پاک دامن آئی۔ اے گل موضوع سمجھ، موضوع جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں بات، عورت پاک دامن آئی، بڑی ٹرائی کی تھی عورت نے کہ میرا دامن داغدار نہ ہو، لیکن اللہ نے اس کو پھر جب اس نے کوشش کی اللہ نے اس کو بچا لیا، عزت بچ گئی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ خود بھی جنت کی مستحق انشاءاللہ، اور جس نے اس کے ساتھ تعاون کیا اور گناہ سے جو بندہ بچ گیا وہ بھی جنت کا مستحق بن گیا۔ اور ڈالی کے نوجوانوں، میں نے شروع میں حدیث سنائی ہے، میرے نبی نے فرمایا یا اہل الشباب ان استطاع منکم الباء فلیتزوج، اور نوجوانوں اگر تمہارے پاس گنجائش ہے فلیتزوج، نکاح کرو، فوراً نکاح کرو۔ میں نے 3 حالتیں بتا دی آپ کو نکاح کے بارے میں۔ پھر فرمایا لوگو سنو، اگر تمہارے پاس نکاح کی گنجائش نہیں ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، ابھی دیر ہے اور تمہارے اوپر شہوت کا غلبہ ہے تو روزے رکھو، روزے رکھو بحمداللہ۔ نام بھول جاتے منظر نام بڑا عجیب ہے بھائی، منظر زوئے کے ساتھ ہے کہ ذال کے ساتھ؟ زوئے کے ساتھ، مناظر نظر سے، اچھا ماشاءاللہ۔ تو جی بہرحال تو توجہ سے سماعت فرمائیں کہ اس موقع پر انہوں نے یہ جو پروگرام تشکیل دیا ہے اس موقع پر کہ یہ نکاح اور شادی کا موقع ہے، قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور جب نکاح ہو جائے اس کے بعد بھی بندہ پھر خرافات اور بدماشیاں کرتا پھرے۔ میرا اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کو، توجہ سے حدیث یاد آ گئی، آخری جملے ہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا اس بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو بوڑھا ہو کر بھی زنا کرتا ہو۔ 2-3 باتیں اور بھی بتائیں، میں ایک جملہ بتا رہا ہوں بس، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو پاک دامن بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے انہی کو اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ اس حضرت بھائی منظر اور حاجی خلیل صاحب کے گھرانے میں برکت بھی نصیب فرما دے، اور اللہ ہم سب کو ہر قسم کی خرافات اور بری رسومات سے بچا کر شریعت کے مطابق شادیاں اور نکاح اور خوشیاں منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لو، 10 منٹ ہے، 9 منٹ، پھر جس نے وضو کرنا ہو پھر سوا پہ نماز ہو گئی، ایسے ہی ہے نا؟ 10 پہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، 10 منٹ پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، 4-5 منٹ ہے، دعا مختصر کر لیں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا مع عذاب الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، ارحم علینا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ آج کی اس مجلس میں دین کی باتیں، شریعت کی باتیں ہم نے کوشش کی ہے کرنے کی، مولا اپنی بارگاہ میں ان باتوں کو قبول فرما اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مولا اس محفل میں جو خلاف شرع کوئی باتیں ہو گئی ہوں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ میرے مولا جس طرح انہوں نے حاجی خلیل صاحب اور منظر بھائی نے انہوں نے اپنی خوشی کے موقع پر تیرے دین کو یاد رکھا، اے اللہ ہم سے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں
ہم سب کو خوشیوں کے موقع پر غمیوں کے موقع پر تیرے دین کو یاد رکھنے کی 100% توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری خصوصی مدد فرما، یا اللہ ہماری عورتوں میں بھی دین پیدا فرما، ہماری نسلوں میں دین پیدا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے بڑے چھوٹے فتنے سے بچا، یا اللہ ہر بڑی چھوٹی بیماری سے بچا، یا اللہ ہر بڑی چھوٹی آزمائش سے بچا۔ میرے مولا تیرے نبی کے امتی ہیں، ہمارے اوپر خصوصی کرم فرما۔ ہم مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بڑے گندے ہیں، ہمارا ہر دن ہر لمحہ میرے مولا تیرے نبی کے سنتوں کے خلاف گزرتا ہے، پر مالک ہم معافی مانگتے ہیں، تو معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ فوراً اذان ہوگی اور اس کے بعد نماز کے بعد اس طرح صفوں میں آپ بیٹھے رہیں گے تو یہیں آپ کو حلوہ مل جائے گا۔ اللہ جماعت ہو گئی میرے ساتھ